میں مولانا نور الحسن راشد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اوپر تشریف لے آئیں. اسی طرح مولانا انیس الرحمن صاحب معلوم ہوا کہ تشریف لائے ہیں، وہ بھی اوپر آ جائیں. میرے خیال میں دونوں حضرات ابھی آئے نہیں. اس کے بعد میں درخواست کر رہا ہوں جناب مولانا مفتی اختر امام عادل صاحب جو حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سیمینار کے کنوینر ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور چند منٹوں میں کلمات پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صاحب صدر، مہمانان اعظام، آج کی اس تاریخی مجلس میں آپ کے سامنے اظہار خیال کرتے ہوئے بڑی مسرت اور فخر کا احساس ہوتا ہے. حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت جمعیت علماء ہند کے ایک انقلابی ناظم ہیں اور نئے نئے منصوبے اور نئی نئی چیزیں سوچتے رہتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، جب انہوں نے اس تعلق سے مجھے یاد فرمایا تو میں نے محسوس کیا کہ 100 سال کی تاریخ کے بعد جمعیت علماء ہند ابھی ایک صدی گزرنے کے بعد ابھی مری نہیں، ابھی اور زندہ ہو رہی، ایک حیات نو کی طرف سفر کر رہی ہے. آج کا یہ تاریخی اجلاس اور جن عظیم شخصیات پر اس سیمینار کو منعقد کیا گیا ہے وہ انتہائی اہم ہیں. جمعیت علماء ہند نے یوں تو بہت سارے پروگرام اب تک کیے ہیں اور یہ پروگرام بھی انہی کا حصہ ہے، لیکن آج کے اس پروگرام کی خاص اہمیت یہ ہے کہ یہ اس کی 100 سالہ تقریبات کا حصہ ہے اور اس کی طرف یہ آج کا یہ اجلاس پہلا قدم ہے. دسمبر کے مہینے کو گو کہ ناموافق قرار دیا جاتا ہے، مگر جمعیت علماء ہند کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بڑی مناسبت رہی ہے جمعیت علماء ہند کو دسمبر کے مہینے سے. جیسا کہ ابھی حضرت امیر الہند حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب علیہ الرحمہ صدر جمعیت علماء ہند نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب علیہ الرحمہ نے جمعیت علماء ہند کے قیام سے قبل جمعیت علماء بہار کی بنیاد ڈالی تھی. مدرسہ انوار العلوم گیا میں وہ پروگرام مدرسے کا جلسہ جس میں انجمن علماء بہار یا جمعیت علماء بہار کی بنیاد ڈالی گئی، وہ 15 دسمبر کی تاریخ تھی 1917. 15 دسمبر کی تاریخ تھی اور آج بھی 15 دسمبر ہے. تو شاید یہ ہمارا پہلا قدم ہے اور حضرت مولانا چونکہ اس جمعیت کی بنیاد کے پتھر، یہ فکر اور یہ تخیل سب سے پہلے ہندوستان میں انہوں نے پیش فرمایا تھا اور 15 دسمبر کی وہ تاریخ ہے جس میں جمعیت علماء بہار کی تاسیس ہوئی تھی. اس کے بعد جمعیت علماء بہار کا جو پہلا باقاعدہ اجلاس ہوا امرتسر میں، وہ بھی دسمبر کے مہینے میں ہوا تھا 28 دسمبر کو. اور حضرت مولانا محمد سجاد علیہ الرحمہ کا جو عظیم الشان اجلاس گیا میں ہوا جمعیت علماء ہند کا خلافت کانفرنس کے ساتھ اور کانگریس کے اجلاس کے ساتھ، جس کی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں اور حضرت علامہ گیلانی علیہ الرحمہ کے الفاظ میں
کہ جمعیت نے یوں تو بہت سارے اجلاس کیے ہیں مگر اس اجلاس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ وہ اجلاس گیا کا جو اجلاس تھا وہ بھی دسمبر کے مہینے میں ہوا تھا، اس لیے دسمبر کے مہینے کو جمعیت علماء کی تاسیس سے بڑی مناسبت ہے، اور یہ حضرت مولانا محمود صاحب اور جمعیت علماء کے ذمہ داران کی یعنی تاریخ سے اپنے رشتے کے مضبوط ہونے کی علامت ہے کہ انہوں نے اس دن سے اس کارواں کا سفر شروع کیا ہے جس دن جمعیت علماء بہار کی تاسیس ہوئی تھی۔ اس کے لیے میں حضرت مولانا محمود صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب، حضرت مولانا معز الدین صاحب اور اپنے تمام رفقا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کام کے لیے موقع دیا۔ یہ کام بڑا مشکل تھا، کاغذات اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی، خاص طور سے حضرت مولانا سجاد علیہ الرحمہ نے جس طرح اپنے آپ کو گم کیا، تمام چیزیں پیش کی، ہر کام میں وہ رہتے تھے مگر اپنے آپ کو اسٹیج پر پیچھے بیٹھتے تھے، دوسروں کو آگے رکھتے تھے۔ تو جو انسان اپنے آپ کو مٹانے پہ تل جاتا ہے، گم کر دیتا ہے، اس کی چیزیں ڈھونڈنا آسان نہیں۔ مولانا نے جب مجھے یہ حکم دیا تو یقیناً امارت شریعہ بہار نے سن 1999 میں حضرت مولانا سجاد علیہ الرحمہ پر ایک سیمینار کیا تھا جس میں میں بھی شریک تھا، اور حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب علیہ الرحمہ کی سربراہی میں وہ اجلاس ہوا تھا۔ بہت بڑا کام کیا، اور وہ بھی 80 سال کے بعد امارت شریعہ نے یہ کام کیا تھا۔ آج ہم 100 سال کے بعد ان پہ سیمینار کرنے جا رہے ہیں۔ کئی چیزیں سامنے آئی تھی لیکن بہت ساری ایسی چیزیں مختلف مصلحتوں کے تحت، مختلف مجبوریوں کے تحت چھوڑ دی گئی تھی، نظر انداز کر دی گئی تھی۔ لیکن اس بار جب جمعیت علماء نے یہ پروگرام کیا تو ہم نے اور ان حضرات نے بھی مشورہ دیا، ہدایت کی کہ کوئی چیز بھی تاریخ کی جو امانت ہے وہ تاریخ کے دفینے میں دفن نہ ہو سکیں، ایک ایک چیز کو سامنے لایا جائے۔ چنانچہ مختلف اسفار ہوئے، مختلف محنتیں کی گئیں، ان کے گاؤں جا کر، ان کے مدرسہ جا کر، ان کے اہل خاندان سے ملاقات کر کے یعنی تمام نایاب چیزوں کو تلاش کیا گیا۔ خاص طور سے جو حضرت مولانا سجاد علیہ الرحمہ کے رد میں، ان کی تنقید میں جو مضامین لکھے گئے تھے، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے زمانے میں حیات سجاد کے نام سے مجموعہ مرتب فرمایا تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا تھا چونکہ تنقیدی مضمون تھا۔ حضرت مولانا عبدالباسط ریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باب الجدل سے تعبیر کیا تھا۔ تو لیکن ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس میں بعض ایسے حقائق ہیں اور سچائیاں ہیں جو حضرت مولانا سجاد کے مداحوں کے مضامین میں نہیں ہیں۔ جیسے ابھی جو بات نقل کی جاتی ہے کہ اگر ہندوستان کو آزادی حاصل ہو تو ہندوستان کا پہلا جنرل گورنر مولانا سجاد کو بنانا موضوع ہوگا، یہ بات ہم کو کسی ان کے مدح نگار کے مضمون میں نہیں ملا۔ یہ ان کے سب سے سیاسی مخالف علامہ راغب احسن صاحب، جنرل سیکریٹری مسلم لیگ کلکتہ کے مضمون میں ہے، جس کو بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، محاسن سجاد میں شائع ہوا تھا۔ تو بہرحال اس طرح کی کافی کوششیں کی گئی ہیں، وہ کتاب تیار بھی ہو چکی ہے۔ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے میں آپ سب حضرات کا کھڑا ہوا، اور خاص طور سے حضرت مولانا معز الدین صاحب نے جس طرح حوصلہ افزائی کی اور فون سے اپنی رہنمائیوں سے ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہے، میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ کے ان اہل خاندان کا اور بہار شریف کے ان لوگوں کا جن لوگوں نے مولانا سے وطنی تعلق اور علمی تعلق کی بنیاد پر کئی اہم چیزیں وہ لوگ سامنے لا سکے۔ میں ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔